معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی ملی و اسلامی نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین میری پیاری ماؤں بہنوں، آج خطبہ جمعہ کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی جو کامیابی ہے وہ کس میں ہے؟ میں نے مسلمان کہا کیونکہ مسلمان کے علاوہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے نزدیک کامیابی کچھ اور ہے، لیکن مسلمانوں کی جو کامیابی ہے کچھ اور ہے۔ تو مسلمانوں کی جو کامیابی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 113 اور 14 کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور یہی مسلمانوں کی اصل کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسکن عذاب بھی ہوگا۔ ان آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ اور رسول کی خلاف ورزی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ جہنم کی وعید سنائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اور اس کے لیے اور بھی عذاب ہوں گے جہنم کے اندر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور قرآن کریم میں غور و فکر کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر ڈھالنے کی کوشش کریں گے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہوگی۔ اور رسول کی اطاعت کب ہوگی؟ رسول کی اطاعت اس وقت ہوگی جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے، چاہے وہ عقائد ہو، عبادات ہو، اخلاق و کردار ہو، ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے اور پھر اسے اپنی عملی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ تو میں نے بتایا کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے یہ موضوع کیوں رکھا؟ کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج جو ہے غالباً 7 تاریخ ہے، اور آج کے بعد 4-5 دن کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ آنے والی ہے، جس 12 تاریخ کو کچھ لوگوں نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے کر رکھا ہے۔
تو میں آج اسی جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کچھ ہمارے بھائی ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر جشن مناتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر کیک کاٹتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگاتی ہیں، اپنے گھر میں روشنیاں کرتی ہیں، اپنے گھر میں کمکمے لگاتے ہیں، اپنے مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگاتی ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ یہ بتائیے یہ جو آپ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں، تو کہیں گے کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے، اس کو محبت رسول کا نام دیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کون ایسا مسلمان ہے جو رسول سے محبت نہیں کرتا؟ آپ بتائیے کہ کون ایسا مسلمان ہے جو رسول سے محبت نہیں کرتا ہے؟ ہر مسلمان رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو کہیں گے ہاں، کیوں نہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں رسول سے محبت نہیں ہے، اور ہمیں رسول سے محبت ہونی بھی چاہیے، رسول سے محبت ہونی بھی چاہیے۔ کیونکہ رسول سے محبت ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب تک ہم رسول سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے، تب تک ہم ایمان والا نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے بھائی، یہی وجہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی والد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے؟ اللہ کے نبی، کہ جب تک تم تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ہمیں رسول سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ لیکن یہاں سوال پیدا یہ ہوا کہ کیا ہم رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے؟ تمام لوگوں سے تو بڑھ کر کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے تو بڑھ کر کرنی ہے، اپنی اولاد سے تو بڑھ کر رسول سے محبت کرنی ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوا کیا ہم نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں؟ تو میرے پیارے بھائیو، قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومن جو ہیں وہ اللہ کے رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مومن ایمان والے اللہ کے نبی کو اپنے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ کر کہتے ہیں، لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ، یا اللہ کے نبی، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں آپ سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، إِلَّا نَفْسِي، سوائے اپنے نفس کے، اپنی جان کے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، جب تک تم اپنے جان سے زیادہ مجھے پیار نہ کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی سے محبت یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اور ہمیں نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی سے محبت کیسے ثابت ہوگی؟ یہ بہت اہم بات ہے اور غور سے سننے کی بات ہے کہ نبی سے محبت کیسے ہوگی۔ جب ہم نبی سے محبت اس وقت ہوگی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کریں گے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
कहे तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, जब हम कहे रसूल की इत्तिबा करेंगे, जब हम रसूल की सुन्नतों पर अमल करेंगे, जब हम साहबे किराम से मोहब्बत करेंगे, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ेंगे, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करेंगे, कहे उनको दिल से कबूल करेंगे, तब जाके मोहब्बत रसूल साबित होगी। हमारे और आपके कहे हमारे और आपके अमल से मोहब्बत रसूल साबित नहीं होगी, हमारे और आपके कहने से मोहब्बत रसूल साबित नहीं होगी। मोहब्बत रसूल कब साबित होगी? जब हम अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर और रसूल की बताए हुए तरीक़े पर जब हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, कहे उन पर अपनी ज़िंदगी को कहे ढालेंगे, तब जाके मेरे प्यारे भाइयों मोहब्बत रसूल साबित होगी। आइए ईद मिलादुन नबी, इसका मतलब क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। ईद के माना तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, खुशी के हैं, जश्न के हैं, और मिलाद के माना वक्त के हैं, वक्तुल विलादा, वक्तुल विलादा। और जब हम ईद मिलादुन नबी कहेंगे तो मतलब ये होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश का जश्न, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त का जश्न। तो ये क्लियर हो गया, ईद मिलादुन नबी का मतलब समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अब ये जान लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए और किस दिन वफ़ात हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो दिन तो मुतय्यन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई वो पीर के दिन हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात हुई वो भी पीर के दिन हुई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान करीम का नाजिल होना शुरू जो हुआ वो पीर का ही दिन था। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाई मक्के से मदीने, तो वो भी पीर का दिन था। तो मालूम ही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन। वफ़ात किस दिन हुई? पीर के दिन। ये मुकम्मल है। और जहाँ तक तारीख़ वफ़ात का ताल्लुक़ है, तो इस सिलसिले में तमाम सीरत निगारों ने 99 सीरत निगारों ने ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी जो वफ़ात है वो कितना है? वो 12 रबीउल अव्वल है। कितना है? 12। तो ये भी गोया मालूम हुआ। इमाम सुहेली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अर्रौज़ुल उनूफ़ के अंदर लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ जो वफ़ात है वो मुतय्यन है। वो कितना है? 12 रबीउल अव्वल। तो दिन मुतय्यन हो गया। इसी तरीके से तारीख़ वफ़ात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी मुतय्यन है। वो कितने है? वो कितनी है तारीख़? वो 12 रबीउल अव्वल। और जहाँ तक तारीख़ पैदाइश का ताल्लुक़ है, तो इस सिलसिले में जितनी भी रिवायतें, जितनी भी सनदें हैं वो आइबदार हैं, कोई रिवायत सही नहीं है। सबसे ज़्यादा कहे सही रिवायत जो है वो इमाम मालिक की है जो 8 बताती है। इसी तरीके से सैयद सुलेमान नदवी अपनी किताब सीरतुन नबी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 171 के अंदर वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी जो पैदाइश है वो कितने हैं? 9 रबीउल अव्वल को ही। इसी तरीके से अकबर शाह खान नजीब आबादी अपनी किताब तारीख़ इस्लाम हिस्सा क्या है अव्वल सफ़ा नंबर 76 के अंदर लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश है वो 9 रबीउल अव्वल को है। तो मालूम ही हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ जो पैदाइश है वो कितने हैं? 9 रबीउल अव्वल। मुहक्किकीन की रोशनी में यही सबसे ज़्यादा सही है। तो अब यहाँ एक सवाल ये पैदा हुआ कि जो लोग जश्न ईद मिलाद मनाते हैं, मिलादुन नबी मनाते हैं, वो तारीख़ वफ़ात पर मनाते हैं या तारीख़ पैदाइश पर? क़यामत तक इसका जवाब दिया जाए तो इसका जवाब लाना नामुमकिन है। मेरे प्यारे भाइयों, जश्न ईद मिलादुन नबी का मुजिद कौन है? इसको ईजाद करने वाला कौन है? तो इस बारे में हमें और आपको जान लेना चाहिए कि ईद मिलादुन नबी का ज़िक्र ना कुरान में है, ना हदीस में है,
نہ کسی صحابہ کرام نے منایا، نہ کسی تابعین نے منایا، نہ کسی تبع تابعین نے منایا، بلکہ 300 اور 400 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب حدیث اور کتب فقہ کی جو کتابیں ہیں متقدمین کی، عید میلاد النبی کے نام سے کوئی باب، کوئی چیپٹر، کوئی ابواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ عید الاضحیٰ کے نام پر، عید الفطر کے نام پر باب اور کیا ابواب دیکھیں گے اور چیپٹر دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ اس کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اس کو ایجاد کرنے والا المعظم لدین اللہ ہے۔ اس کی ایک ہے 361 ہجری میں جب مصر کے اندر شیعوں کا غلبہ ہوا، ان کی حکومت ہوئی 34 صدی ہجری کے بعد، 34 صدی ہجری میں 3 صدی ہجری کے بعد جب کیا ہے شیعوں کی حکومت ہوئی مصر کے اندر، تو معظم لدین اللہ نے 361 ہجری میں اس میلاد کو ایجاد کیا، اس میلاد النبی کو ایجاد کیا۔ تو اس کو ایجاد کرنے والا المعظم لدین اللہ ہے۔ صرف اسی میلاد کو نہیں ایجاد کیا بلکہ 5-6 میلادیں اور ایجاد کی ان لوگوں نے۔ ایک میلاد النبی ہے، ایک میلاد فاطمہ ہے، ایک میلاد حسن ہے، ایک میلاد حسین ہے، اسی طریقے سے ایک میلاد موجودہ خلیفہ ہے، یعنی اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی تاریخ پیدائش پر وہ لوگ جشن مناتے تھے۔ لیکن پھر جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت آئی ان کے ہاتھ میں، تو صلاح الدین ایوبی نے ان تمام میلادوں کو ختم کر دیا، ان تمام میلادوں کو ختم کر دیا۔ لیکن پھر جب صوفیوں نے اس کو جاری رکھا۔ میرے پیارے بھائیوں، تو میرے خیال سے ایجاد کرنے والے کون ہیں، کب ہوئی، نہیں ہوئی، تو یہ بھی ہم جان گئے۔ آگے چلتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہاں ایک سوال پیدا ہوا، کیا اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی اجازت ہے؟ تو اسلام کے اندر خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کی اجازت ہے، مگر خوشی منانے یا غمی منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس دن خوش ہو لیجئے جس دن آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، یا آپ کا کوئی انتقال کر گیا ہے، آپ اس دن آپ جو 3 دن تک غم منا لیجئے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے پھر اسی دن اگلے سال کیا خوشی منانا، یا آپ کا جو انتقال کیا ہے پھر اس آدمی کا اسی دن اگلے سال کیا ہے غم منانا، اس کا کوئی اسلام میں تصور اور کوئی اس کا کوئی دلیل نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، کوئی دلیل نہیں ہے اس کا۔ اور اسی لیے عربی کے اندر خوشی کو فرح کہتے ہیں، جیسا اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرح کسے کہتے ہیں؟ فرح کہتے ہیں الفرح لذة فی القلب بإدراک المحبوب، کسی چیز محبوب چیز کے پالنے کے بعد دل کے اندر ایک لذت، ایک احساس ہوتا ہے، اس لذت اور اس احساس کا نام فرح ہے۔ تو دل کے خوش ہو جانے کا نام کیا ہے؟ فرح ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ دل کے خوش ہو جانے کا نام فرح ہے، تو پھر اس کو عمل سے ظاہر کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے میرے پیارے بھائیوں۔ ہاں، اسلام کے اندر 2 دن ہیں، 2 دن ہیں جس میں ہم خوشی منا سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر 2 ہی دن ہیں جس دن میں ہم خوشی منا سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1134 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہے مدینہ گئے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ لوگ جو ہے 2 دن خوشی مناتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ دن کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیلتے تھے، کودتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، کیا ہے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہتر دن عطا کیے ہیں۔ اب تمہیں ان 2 دنوں کی اجازت نہیں ہے،
تو معلوم یہی ہوا کہ اگر کوئی مسلمان، میں مسلمان کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مسلمان ان دو دنوں کے علاوہ، ان دو عیدوں کے علاوہ، ان دو یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ اگر کوئی تیسرا عید مناتا ہے تو اس میں اللہ کا بھی توہین ہے، اس میں رسول کا بھی توہین ہے، اور اللہ کی عطا کی بھی توہین، اسی لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کیے گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائی سوچ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک غم زدہ ہونے کی دلیل ہے تو موطا کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منا سکتی ہے، الا علی زوج، سوائے اپنے شوہر کے۔ اس ضمن میں مرد بھی آ گئے۔ اگر کوئی مرد کسی اپنے آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور مرد بھی غم منانا چاہتے ہیں، غم زدہ ہونا چاہتے ہیں، تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ 3 دن سے زیادہ نہ مرد کہے غم منا سکتے ہیں نہ عورت، الا کہ شوہر کے علاوہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا ایک سوال ہے ان بھائیوں سے جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں کہ مجھے ایک دلیل دے دو کہ جس میں کیا عید میلاد النبی منانا جائز ہے۔ ایک دلیل دے دو کہ کہیں اللہ نے فرمایا ہو کہ تم اپنے نبی کی تاریخ پیدائش پر جشن مناؤ۔ ایک دلیل دے دو۔ کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے محبت نہیں تھی؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے زیادہ محبت تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے بتا دیجئے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے محبت نہیں تھی؟ ایک دلیل دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں حدیث قدسی کے اندر یا کہیں قرآن کے اندر یہ فرمایا ہو کہ تم اپنے نبی کی تاریخ پیدائش پر جشن مناؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم دلیل سے کچھ بھی کام کرے، ہم دلیل سے کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر 63 سال تک رہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر 63 سال تک رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی زندگی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو 63 سال کی زندگی عطا کی۔ 63 سال میں 63 مرتبہ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہوگی۔ ایک دلیل دے دو کہ اللہ کے نبی نے اپنی تاریخ پیدائش پر جشن منایا ہو۔ کبھی اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو، کبھی اپنی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو، کبھی اپنی تاریخ پیدائش پر کیک کاٹے ہو۔ ایک دلیل دے دو میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تاریخ پیدائش پر میرے پیارے بھائیوں جشن نہیں منائے۔ یا کسی صحابی سے ایک دلیل دے دو کہ کسی صحابی نے نبی کی تاریخ پیدائش پر جشن منایا ہو۔ ایک دلیل دے دو میرے پیارے بھائیوں۔ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ کیا ہم زیادہ محبت کرتے ہیں رسول سے صحابہ کرام سے؟ اگر صحابہ کرام کو رسول سے محبت تھی تو پھر انہوں نے کیوں جلوس نکالا؟ ان دونوں باتوں پر غور کیجیے۔ اگر صحابہ کرام کو نبی سے محبت تھی تو صحابہ کرام نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ ہم کو دیکھ کر غیر مسلم بھی یہ کہے کہ مسلمان ہیں۔ اگر ہم غیر مسلم کی طرح وہی کام کریں اگر ہم وہی کام کریں جو غیر مسلم کرے تو پھر ہم میں اور کیا ہے، مسلمان میں کیا فرق ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے
کہے پردہ کر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہے خلیفہ بنائے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے گئے. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنائے گئے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک خلیفہ رہے, اور 2 مرتبہ کہے تو 2 سال تک رہے, تو 2 سال میں 2 مرتبہ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہوگی. ایک دلیل دے دو کہ حضرت ابو بکر نے کہے نبی کی تاریخ پیدائش پر جشن منایا ہو. میرے پیارے بھائیوں, اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک خلافت کی. 10 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. 10 سال میں 10 مرتبہ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہوگی. ایک دلیل دے دو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر جشن منایا ہو. کبھی اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو, کبھی اپنی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو, کبھی اپنے گھر میں روشنی کی ہو. ایک دلیل دے دو. میرے پیارے بھائیوں, یہی وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ حضرت فاطمہ فرما رہی تھی کہ آج میرے ابو کا انتقال ہوا ہے, آج میرے ابو کا انتقال ہوا ہے, آج میرے اوپر اتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں, اتنی مصیبت اتری ہیں. اگر یہ مصیبتیں کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اگر رات میں ڈال دیا جائے تو رات دن میں بدل جائے. یہی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نیام سے تلوار کو باہر نکال لی, اور یہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دیں گے, تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. میرے پیارے بھائیوں, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر ہوش میں آؤ, اے عمر ہوش میں آؤ. کہے میرا رب میرے نبی کو 2 موتیں نہیں دے سکتا, جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے, جو جانا تھا وہ جا چکا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع عام میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگوں, جو محمد کی عبادت کرتا تھا, یعنی جو محمد کی پیروی کرتا تھا, فإن محمدا قد مات, اس کا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ خطاب کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اندر. تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطاب کر رہے تھے, جب لوگوں کو یہ بتا رہے تھے, تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہو. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے اپنی ایک بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے نکاح میں دیا تھا. میرے پیارے بھائیوں, کیا ہم ان صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے ہو گئے؟ کیا ہم ان صحابہ کرام سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ایک دلیل دے دو کہ ان صحابہ کرام نے کہے تاریخ پیدائش پر, نبی کی تاریخ پیدائش پر جشن نکالا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک خلیفہ رہے, 12 سال تک ان کی خلافت رہی. 12 سال میں 12 مرتبہ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہوگی. ایک دلیل دے دو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی تاریخ پیدائش پر جشن عید میلاد بنایا ہو. سوچنے کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں. دلیل, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نمونہ ہیں, ہم ان کو دیکھیں گے. ایک دلیل دے دو کہ حضرت عثمان غنی نے نبی کی تاریخ پیدائش پر 12 سال تک خلافت رہی ان کی, کوئی جشن منایا ہو, اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو, اپنے گھر میں روشنیاں کی ہو, اپنے گھر میں کمکمے لگائے ہو, اپنی مسجد میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو. ایک دلیل دے دو. یہی وہ عثمان غنی ہیں میرے پیارے بھائیوں جن کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں دی تھی. حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں دی تھی. جب پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی دے دی.
اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطع رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا حضرت عثمان سے, عثمان تم نے میرا دل اتنا ٹھنڈا کیا ہے, اتنا ٹھنڈا کیا ہے کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیتے جاتا. میرے پیارے بھائیوں, یہ عثمانی غنی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سسور بھی ہیں, ایک تو نبی ہے, کیا ہم ان سے زیادہ رسول سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ میرے پیارے بھائیوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال تک خلیفہ رہے, 5 سال تک ان کی خلافت رہی. 5 سال میں 5 مرتبہ تو ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہوگی. ایک دلیل دے دو کہ حضرت علی نے اپنی نبی کی تاریخ پیدائش پر جشن منایا ہو. میرے پیارے بھائیوں, کیا ان صحابہ کرام کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر جلوس کیوں نہیں نکالا؟ سوچنے کی بات ہے. یا کسی تابعین نے یا کسی تبع تابعین نے کہے جشن منایا ہو؟ ایک دلیل دے دو میرے پیارے بھائیوں. ہمارے لیے قرآن و حدیث نمونہ ہے, ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول نمونہ ہے. جب انہوں نے نہیں منایا تو پھر ہم کیوں منا رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں, سوچنے کی بات ہے. اگر ہم کو دیکھ کر غیر مسلم بھی یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے تو پھر فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, آج اگر کوئی عید میلاد النبی مناتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے نہیں منایا. اس لفظ پر غور کیجئے. اگر آج کوئی عید میلاد النبی نہیں مناتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے نہیں منایا. یہ جملہ کہاں جا رہے ہیں, کبھی سوچ رہے ہیں؟ یہ جملہ اللہ کے نبی تک پہنچ رہے ہیں کہ ابلیس نے نہیں منایا. اللہ کے نبی تو نہیں منائے. یہ جملہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہے ہیں. یہ جملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہے ہیں. یہ جملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ رہے ہیں. یہ جملے تمام صحابہ کرام تک پہنچ رہے ہیں. یہ جملے تبع تابعین تک پہنچ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ایک شاعر کہتا ہے, نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے پیارے بھائی, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اس جملے پر غور کیجیے کہ ابلیس نے نہیں منایا. میرے پیارے بھائی, اگر ہم نہ منائیں مسلمانوں کو, اگر کوئی نہیں مناتا ہے مسلمان, ان کی بات ہٹاؤ, لیکن صحابہ کرام نے نہیں منایا, آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, سوچنے کی بات ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ہم اس لیے بھی نہیں مناتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں منایا, صحابہ کرام نے نہیں منایا, تبع تابعین نے نہیں منایا کہیں, اور ہم جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, ای الناس خیر, لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا والذین معی, میں اور میرے ساتھ جو ہے یعنی صحابہ کرام. ثم الذین علی الاثر, پھر کہے تابعین ہیں. ثم الذین علی الاثر, پھر تبع تابعین ہیں. ثم کأنہ رفض من بقی, پھر اللہ کے نبی نے باقی لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا, باقی لوگوں کو نظر انداز کر دیا. میرے پیارے بھائیوں, آج نبی کی تاریخ پیدائش پر کیک کاٹے جاتے ہیں. صرف نبی کی تاریخ پیدائش پر نہیں بلکہ اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش پر کیک کاٹے جاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, ایک کیک کاٹنے کی رسم, ایک برتھ ڈے کی رسم, یہ سالگرہ کی رسم, یہ اینیورسری کی رسم, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے, یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے جو آج اسلام کے نام پر مسلمانوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, جو آج جو اسلام کے نام پر مسلمانوں میں بڑھایا جا رہا ہے. میرے پیارے, علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, اے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. میرے پیارے بھائیوں, آج محبت رسول کے نام پر ایسے نعتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں اتنا شرک ہوتا ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے,
اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے جو لے لیں گے دربار محمد سے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی توہین نہیں ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ایک شاعر کہتا ہے جو مستوی عرش تا خدا ہو کر، جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمانوں کا ایمان شرک فروخ ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کا ایمان کیا ہے شرک سے محفوظ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان مزار پہ جا کے سجدہ کرے، نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچائے، پھر بھی پکا مسلمان، اور یہی کام غیر مسلم کرے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ کافر۔ یہی وہ گلو ہے میرے پیارے بھائیوں جس سے اللہ تعالیٰ نے بار بار منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی امت سے فرمایا اے میری امت کے لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا کہ عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ، مجھے اللہ کا رسول ہی رہنے دینا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں یہیں سے بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ قرآن و حدیث کے مطابق کہ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔